کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ 2024 بھی ویسے ہی گزرا ہے، تاریخ بدل جائے گی اگلے سال، مقدر بدلنے والا معاملہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ اور آپ کیوں رکھتے ہیں کہ توقع کہ تبدیلی آئے گی؟ جب ایوان میں خاندان بیٹھے ہوں گے، چہرے بدل نہیں رہے ہوں گے، اور ہم ایک پاکستان کو ایک دفاعی سے فلاحی ریاست کی طرف کوئی پہلا قدم بھی نہیں اٹھا پائے ہیں۔ ہم نے ایوانوں کو، عام لوگوں، آپ نے ایوانوں میں کسانوں کو، مزدوروں کو، طالب علموں کو، وکیلوں کو پہنچانے کا انتظام نہیں کیا ہے، تو تبدیلی تو اسٹیٹس کو کی طاقتوں کے ساتھ نہیں آ سکتی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جس میں جاگیردار اور سرمایہ دار نہ ہو، لیکن کیا قسمت کی خرابی کہیں یا حالات کی کا جبر؟ کیا آپ انہیں لوگوں کے ساتھ پھر بیٹھے ہیں حکومت؟ وہ بیٹھے ہیں اس لیے اپنے بلبوتے پہ بیٹھے ہیں، اپنے ووٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، گود میں نہیں بیٹھے ہیں۔ اور جبر کے دور میں پیدا ہونا اور جبر کی گود میں پیدا ہونا دو مختلف معاملے ہیں، اور جتنا ہمارا اپنا حصہ ہے، اگر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے خود کو تبدیل کر لیا ہوتا تو معاملہ تھا۔ ہم تو ابھی بھی اپنے مڈل کلاس کے لڑکوں کو پہنچائے ہیں نا، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے پانی کا بہت اہم ایشو چل رہا ہے، 6 کینال بنائے جا رہے ہیں، سندھ کے لوگ سراپا احتجاج ہے، ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے؟ ایم کیو ایم بڑا واضح موقف دے چکی ہے کہ اس ایشو پہ، پانی کے ایشو پہ تمام صوبوں کو بیٹھا کر ہی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ سندھ ٹیل اینڈ پہ ہے، تو اس کی جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ خالد بھائی، عالمی اردو کانفرنس میں آپ آئے ہیں تو آپ کو یہاں کر کیسا لگا؟ کیونکہ 17 سال سے محفل سج رہی ہے۔ جناب، یہ انہوں نے نہ صرف اس کے ذریعے پورے کراچی کی پہچان کرائی ہے، بلکہ اس کے ذریعے پاکستان کی پہچان بھی اب دنیا میں ہونے جا رہی ہے۔ اس شہر کا جو مقدر تھا، اس شہر کی جو پہچان تھی، کم سے کم اب سڑکوں اور گلیوں میں بھی ریفلیکٹ ہونی چاہیے، یہاں تو ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ایم کیو ایم میں اختلافات ہو گئے ہیں، گروپنگز ہو گئی ہیں، بہت سخت معاملات ہو گئے ہیں۔ اگر یہ سب نہ آئے تو ہمیں لگے گا ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے۔